حكيوا صاير بحلم فيها شو أعمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت نہایت خوبصورت پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اس کو مکمل دیکھیں گے۔ دوستو، یہ پروگرام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی محبت کی لازوال داستان کے بارے میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دوستوں ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن باقی تین بیٹیوں کے متعلق ہم سب زیادہ تر انجان ہیں۔ تو دوستوں آئیے میں اپنا پروگرام شروع کرتی ہوں۔ تو آج میں حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ پروگرام کر رہی ہوں۔ اگر پروگرام طویل زیادہ ہو جائے تو اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گی۔ دوستوں، یہ ایک آنکھوں کو نم کر دینے والی میاں بیوی کی محبت میں ایک لازوال داستان ہے۔ یہ داستان حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت زینب نے جو کچھ اللہ کے دین کے لیے برداشت کیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ابو العاص بعثت سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن الربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے، میرے بابا نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں اپنے بابا کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے بابا کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں، میرے چاچا زاد بھائی علی بن ابن طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تیرا چاچا زاد عثمان بن عفان بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہنے لگے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنے قوم کو چھوڑ دیا ہے، اپنے آبا و اجداد کو جھٹلایا، تیرے بابا کو میں ملامت نہیں کرتا۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ یہاں رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے بابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں
کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے بابا کو کھو دوں۔ ابو العاص بن الربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خیر یہ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ زینب نے کہا میں اپنے شوہر کا فدیہ یعنی دیت بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن الربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن الربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگوں یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا آپ جا رہی ہو؟ زینب نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا آپ اپنے بابا کے پاس جانے والی ہو۔ زینب نے کہا کیوں؟ ابو العاص میری اور تمہاری جدائی کے لیے، جاؤ اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ۔ زینب کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر زینب نے قبول نہیں کیے اور اسی امید پر انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکے سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ زینب نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن الربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی۔ دوستوں پروگرام کی طوالت کے پیش نظر میں اس پروگرام کو آج یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ امید ہے کل انشاءاللہ آپ کے لیے یہ پروگرام یہیں سے شروع کروں گی اور یہ محبت کی لازوال داستان یقیناً آپ بھی سننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ آگے اس میں کیا مشکلات درپیش ہوئی۔ دوستوں آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام اگر آپ کو پسند آئے ہو تو پلیز لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ آگے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، مکمل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ اللہ حافظ۔ شو أعمل إني شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها